بسم اللہ الرحمن الرحیم. لائک اینڈ سبسکرائب پلیز. جو گھر کے اخراجات اور غربت کے خوف سے شادی نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. حضرت علی نے فرمایا، کسی بے قصور پر بہتان لگانا یہ آسمانوں سے بھی زیادہ بھاری گناہ ہے. تم کس دنیا پر فخر کرتے ہو جس کا بہترین مشروب مکھی کا تھوک یعنی کہ شہد ہے اور بہترین لباس کیڑے کا تھوک یعنی کہ ریشم ہے؟ مجھے اس دنیا سے کیا لینا جس کے حلال میں حساب اور حرام میں عذاب ہے. شیخ سعدی. استاد بادشاہ نہیں ہوتا لیکن بادشاہ بناتا ہے. بے حسی نصف موت ہے. اچھے لوگوں کی نشانی خوش کلامی ہے. باپ کا احترام کرو تاکہ تمہاری اولاد تمہارا احترام کرے. کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہیں ٹھکرا دے تو وہ اس کی بد نصیبی ہے، تمہاری نہیں. حضرت علی. تعجب ہے، لوگ ڈاکٹر کے کہنے پہ حلال چھوڑ دیتے ہیں مگر اللہ کے کہنے پر یہ حرام نہیں چھوڑتے. استغفر اللہ. کچھ باتوں کا جواب صرف خاموشی ہوتی ہے اور خاموشی بہت خوبصورت جواب ہے. ہم بیٹی کی نسبت سے داماد کو بیٹا مان لیتے ہیں اور بیٹے کی نسبت سے بہو کو بیٹی نہیں مانتے. کسی کی بیٹی کی زندگی خراب کرنا ایک قرض ہے جو ایک نہ ایک دن آپ کی بیٹی کو اپنی زندگی سے ادا کرنا پڑے گا. آخری پکار. اور کیا پتہ وہ بھی تمہاری آخری پکار کی طاق میں بیٹھا ہو اور جو تم مانگ رہے ہو وہی تمہیں ملنے والا ہو. رب کی چاہت. جب تم رب کی چاہت میں سر جھکا دو گے پھر وہ تمہاری چاہت کے لیے کون دے گا. قبولیت کی بہترین نشانی. تہجد تک پہنچنا تمہارا بے وجہ تو نہیں ہے، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونے والا ہے. تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی نشانی اس سے بہتر اور کیا ہو سکتی ہے؟ جب تم اللہ کو جاننے کی، اسے ڈھونڈنے کی خواہش کرتے ہو نا تو اللہ تمہارا دل سکون ڈھونڈنے میں لگا دیتا ہے. تمہارا دل جب سجدے میں جائے نماز پر ہوتا ہے تو آنکھیں بند کیے دل سے آواز آتی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ. جب تمہیں اللہ کو ڈھونڈنے کا راستہ نہیں ملتا تو اللہ خود تمہارے پاس آتا ہے، یقین بن کے، دل کا سکون بن کے، تاریکی میں معجزہ بن کے اور زندگی میں قوس قزح بن کے. جیت جاتے ہیں وہ جو صبر کر جاتے ہیں. اور کیا پتہ جس کی تم دعا کر رہے ہو وہی تمہارے نصیب کا حصہ بننے والا ہو، اس لیے مایوس مت ہونا. سورہ یوسف ہمیں بتا رہی ہے کہ صبر کرنے والے لوگ خوبصورت اختتام پائیں گے. خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں.